امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلا آرائے عفت کے لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، حجلا آرائے عفت کے لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ایسی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شہزادی رسول ہیں جن کے بارے میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ نتیجہ نکلا۔ سیدہ فاطمہ زہرا، ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ صرف اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کی تمام ذریت کو نار پہ حرام فرما دیا ہے، دوزخ پہ حرام فرما دیا ہے، اس لیے ان کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، انسانی حور، فاطمہ تو حوراء آدمیہ، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، اس لیے کبھی بھی فاطمہ زہرا کو خون حیض نہیں آیا، کبھی بھی فاطمہ زہرا کو خون حیض نہیں آیا، خون حیض بھی نہیں آیا، اور فاطمہ زہرا سے رب العالمین نے کئی اولادیں عطا فرمائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے ممکن ہے کہ کسی درخت میں پھول نہ آئے اور پھل آ جائے، مگر یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے، وہ جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے نظام کائنات کو چلائے، یہ اس معبود برحق کے دستے قدرت میں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی خون حیض نہیں آیا۔ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، امام محسن پیدا ہوئے، اور بھی بہت سی دیگر بنات فاطمہ زیر ولادت ہوئی۔ وہ کہنے کا مقام یہ ہے کہ جب خون حیض ہی نہیں تھا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی اولادیں کیسے تبدل ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کشمکش میں دنیا مبتلا تھی، ذہن پریشان تھا، دل مضطرب تھا، لوگ حیرت و استعجاب کے عالم میں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے ایک نظام بنایا ہے، نظام کے خلاف ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی وہ مقدس شہزادی ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں کی، کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، جبکہ عورتوں کے اندر، عورتوں کے معاملے میں شریعت کا یہ مزاج ہے کہ ایام حیض کی جتنی نمازیں ہیں ان پر شریعت نے معاف فرما دی ہے۔
سیدہ فاطمہ زہرا سے جو اولادیں تولد ہوئی، پیدا ہوئی، وہ پیدا ہوتی تھی، ایک گھڑی کے بعد پاک ہو جاتی تھی اور آپ نماز ادا کر دیتی تھی. یہی سسٹم تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کا اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچوں کی ولادت کا یہ سسٹم بنایا کہ اولاد پیدا ہوتی تھی، پھر وہ نفاس سے پاک ہو جاتی تھی اور نماز ادا فرما لیتی تھی. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خون حیض بھی نہ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے؟ تو دنیا حیرت و استعجاب کے عالم میں تھی. بریلی سے عاشق صادق نے دنیا کو پکار کر اے دنیا والو، کام کھول کر کے سن لو، جہاں تمہارے ذہن و فکر کی رسائی جا کر اختتام پذیر ہو جاتی ہے، جہاں تمہارا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں سے میرے خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے. ارے سیدہ فاطمہ زہرا کون ہے یہ تو دیکھو، یہ میرے نبی کا جگر پارا ہے، نور کا ٹکڑا ہے. اور جب سیدہ فاطمہ نور کا ٹکڑا ہے تو نور کے لیے یہ بعید کہاں ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی بات کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، روح ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور ہے تو مجھے حیض کہاں سے آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے حضرت فاطمہ زہرا کا مقام و مرتبہ نبی کی بارگاہ میں کیا ہے. میرے نبی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر تجارت پہ جاتے یا کہیں بھی تشریف لے جاتے تو معمول یہ تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دستے پاک کو بوسہ دیا کرتے تھے. دستے پاک کو بوسہ دیا کرتے تھے. ایک دو روایتیں نہیں، بے شمار روایتیں اس پر شاہد عدل ہیں. اور اٹھا کر دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ جب بھی نبی کی بارگاہ میں آتی تو حضور کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال فرماتے تھے. کھڑے ہو کر حضور استقبال فرماتے اور سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے اپنی چادر شریف کو بچھا دیا کرتے تھے، بچھا دیا کرتے تھے میرے نبی. اور اس طریقے سے دنیا کو سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام و مرتبہ میرے نبی نے سکھایا. دیکھو میری بیٹی فاطمہ کس قدر مقام و مرتبے کی حامل ہے کہ فاطمہ زہرا خدا کی وہ نیک بندی ہے کہ جو سجدے میں ایک ہی سجدے میں پوری رات مکمل ہو جاتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، اے مولا تو رات کو اتنی لمبی کر دے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ مکمل کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک سجدہ مکمل کر لے. اس لیے شاعر نے کہا کہ گزاری ایک ہی سجدے میں پوری رات زہرا نے، گزاری ایک ہی سجدے میں پوری رات زہرا نے. رسول اللہ کی بیٹی پہ رحمت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ، رسول اللہ کی بیٹی پہ رحمت ناز کرتی ہے. یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام و مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں، یا بنیتو، اے میری بیٹی، یا بنتی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، الا تردینا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو انکے سیدتو نساء العالمین کہ تو ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ، تو ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. دنیا میں جتنی جنتی عورتیں آئیں گی تو سب کی سردار ہے. سیدہ فاطمہ زہرا مسکرا پڑی اور کہنے لگی کہ ابا حضور، جب میرا مقام یہ ہے تو حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ حضرت مریم کا کیا مرتبہ ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ
مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تو سارے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، صرف دنیا کی عورتوں کی تو سردار نہیں ہے، بلکہ جتنی جنتی عورتیں ہیں تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علی اسی لیے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چیز کی تفتیش میں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ بولو علی کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ میں آپ کے نزدیک زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ زہرا؟ دیکھیے کیسا سوال ہے، اور سوال کرنے والا بھی ایسا ویسا نہیں، فاتح خیبر ہے۔ جس علی نے تنے تنہا خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر اور اپنی پوچھ پہ ڈال کر خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا تھا، مرحب نے پایا تخت کو مٹی میں ملا دیا تھا، وہ علی ہے۔ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ زہرا آپ کے نزدیک زیادہ پیاری ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پیاری میری بیٹی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ پیاری میری بیٹی فاطمہ ہے اور تم مجھے ان سے زیادہ عزیز ہو۔ دیکھیے نبی نے ایسا جملہ فرمایا کہ علی کے دل کو بھی تکلیف نہ ہو۔ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے پیاری ہے اور تم مجھے ان سے زیادہ عزیز ہو۔ دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ فاطمہ زہرا اللہ کی عبادت میں اس قدر مستغرق ہیں، اس قدر مستغرق ہو جاتی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں حضرت علی کے گھر گئی، سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پہنچی، میں نے کیا دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ کھڑکی سے جھانک کر میں نے دیکھا اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو کھڑکی سے کیا دیکھتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سو رہی ہے اور چکی بھی چل رہی ہے، حسنین کریمین کا گنوارا بھی جھولایا جا رہا ہے اور اندر سے تسبیح و تہلیل کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اب حضرت ام ایمن پریشان ہو گئی کہ یہ شدید گرمی کا موسم، سخت دھوپ کا عالم، ایسے عالم میں سیدہ سو رہی ہے، چکی بھی چل رہی ہے، گہوارے حسین بھی ہل رہا ہے اور اندر سے تسبیح و تہلیل کی آواز بھی آ رہی ہے، آخر اس میں معمہ کیا ہے؟ پہنچی نبی کریم کی بارگاہ میں، ام ایمن کہتی ہے یا رسول اللہ آج میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر گئی تو ایسا نظارہ میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جلوہ دیکھا۔ نبی مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ام ایمن میری بیٹی فاطمہ خدا کی عبادت میں اس قدر مستغرق ہو چکی تھی کہ وہ سونا بھی بھول گئی تھی، کھانا پینا سب کچھ اس نے فراموش کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ پر غیبی نیند عطا فرما دیا، یعنی ان پر نیند ڈال دیا اور آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ فاطمہ زہرا کی چکی چلاتے رہو، گہوارے حسین کو بھی ہلاتے رہو، یعنی حسنین کریمین کو جھولا جھلاتے رہو اور تسبیح و تہلیل بھی کرتے رہو۔ جو فاطمہ زہرا کا ایک وقت میں معمول تھا کہ چکی بھی چلا رہی ہیں، گہوارے حسین کو بھی جھولا جھلا رہی ہیں اور کلمہ
तैयबा भी पढ़ रही हैं, तस्बीह व तहलील भी पढ़ रही हैं, अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं भी बुलंद फरमा रही हैं। तो जो मामूल हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का था वही मामूल फरिश्तों ने आकर के सैयदा के घर में किया। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकाम ये है, ये मकाम फातिमा ज़हरा है जिसको कोई पा नहीं सकता। दुनिया की कोई औरत उस मकाम को छू नहीं सकती। एक मर्तबा सैयदा ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन में से हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा कि ऐ आयशा सिद्दीक़ा, मैं आपसे भी अफजल हूँ, मैं आपसे भी अफजल हूँ। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि ये बात तो सही है ऐ फातिमा कि तुम दुनियावी एतबार से दुनिया में मुझसे अफजल हो, मगर एक फजीलत में तुम मेरे बराबर नहीं हो, एक फजीलत में तुम मेरे बराबर नहीं हो। कहा कि वो कौन सी फजीलत है? कहा कि देखो, जन्नत में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा रहूंगी और अल्लाह ताला जन्नत में अपने महबूब को सबसे अफजल मकाम अता फरमाएगा, सबसे अफजल मकाम अता फरमाएगा और मैं उस मकाम में रहूंगी जिस मकाम में तुम नहीं रहोगी। सैयदा फातिमा ज़हरा खामोश हुई तो सैयदा आयशा ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि अरे फातिमा, काश के मैं तुम्हारे सर का एक बाल होती, काश के फजीलतों में मैं तुम्हारे सर का एक बाल होती। तुम तो इतनी बड़ी फजीलत की हामिल हो कि दुनिया की कोई औरत तुम्हारी फजीलत को नहीं पा सकती, दुनिया की कोई खातून बगैर तुम्हारे परमिशन के जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। अब देखिए, सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह मौलाए कायनात शेरे खुदा से किस तरीके से हुआ। अहादीसे करीमा की रोशनी में मुलाजा फरमाएं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हजरत अबू बकर ने पैगाम भेजा, हजरत उमर ने पैगाम भेजा, हजरत उस्मान ने पैगाम भेजा, मगर नबी ने किसी का पैगाम कबूल नहीं फरमाया। और जब हजरत अली ने पैगाम भेजा, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, खुदा ने आपको सलाम पेश किया है और सलाम के बाद ये पैगाम भेजा है कि मेरे आका, अल्लाह ताला फरमाता है कि मलाए आला में मैंने फातिमा ज़हरा का निकाह अली से 40,000 फरिश्तों को गवाह बना के पढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मलाए आला में फातिमा का निकाह अली से कर दिया है, लिहाजा जमीन पर आप फातिमा का निकाह अली से कर दे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से फरमा दिया। अब जब हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से हो गया तो चूंकि हजरत अली नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किफालत में थे, नबी की परवरिश में थे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किफालत की थी। तो अब हजरत अली और फातिमा के लिए एक अलग घर मकाम की जरूरत पेश आई। तो एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत हारिसा बिन नुमान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत हारिसा बिन नुमान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन दोनों मुकद्दस नफूस के लिए अपना मकान पेश कर दिया, उन्होंने गिफ्ट कर दिया, यानी पेश कर दिया। तो मेरे दोस्तों, उसी मकान में सैयदा फातिमा ज़हरा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रहने लगे। मेरे दोस्तों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी का जो देर महर रखा गया था वो 400 मिस्काल चांदी यानी 160 रुपए भर, ये सैयदा फातिमा ज़हरा का दैन महर। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को क्या अता फरमाया था, क्योंकि हजरत अली तो हुजूर की ही किफालत में थे, हुजूर की ही परवरिश में थे। एक पान की चारपाई और एक चमड़े का गड्ढा जिसमें रूई की जगह खजूर के पत्ते भरे गए थे, एक
مشق اور 2 مٹی کے گھڑے، اس طریقے سے حضور نے عطا فرمایا۔ مگر یہ جہیز ہے، فاطمہ زہرا کا جہیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی کفالت میں ہے، نبی کی پرورش میں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو جہیز نہیں، تم اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پہ چاہے دو، جی میں آئے دو، مگر کسی کی بیٹی سے ڈیمانڈ مت کرو، کسی بیٹی والے سے ڈیمانڈ مت کرو، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اس لیے کہ احادیث کریمہ میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں الراشی مقبل مرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں ہے۔ اور دنیا کے تمام فقہا، تمام اکابرین نے جہیز کو رشوت میں شمار کیا ہے۔ اس موضوع پر میری لکھی ہوئی پوری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پیغام اسلام اور رسم جہیز۔ تو میرے دوستو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد کیا، نکاح فرما دیا، اور آقا نے سب سے پہلے پانی پہ پڑھا، اور پانی پہ پڑھنے کے بعد حضرت علی کے بازو پہ اور سینے پہ وہ پانی چھڑک دیا۔ پھر وہ پانی حضرت فاطمہ زہرا پہ چھڑکا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں جو سب سے بہتر تھا اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے خاندان میں جو سب سے اچھا تھا، سب سے بہتر تھا، اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہتر ہیں، اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جو حضرت علی کی زندگی کو جانتا ہے، حضرت علی کی حیات طیبہ کے گوشے کو پڑھا ہے، علی کی قوت حافظہ اور علی کے علم کا تو یہ عالم ہے کہ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک شخص علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی تمہارے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں شہر علم، علی اس کے دروازے، تو اے علی بتا میں تجھ سے پوچھتا ہوں اس وقت طائر سدرہ روح الامین کہاں ہے؟ اس وقت طائر سدرہ روح الامین کہاں ہے؟ کس جگہ پہ جبریل ہے بتا، جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے آنکھوں کو بند کیا، آسمان کی طرف نظر کیا، جبریل کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر حضرت علی نے آنکھوں کو بند کیا، زمین کی تہ تک نظر ڈالی، جبریل کہیں نظر نہیں آئے۔ پوری دنیا کو حضرت علی نے دیکھا، جبریل کہیں نظر نہیں آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، کان کھول کے سن لے کہ تم ہی جبریل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ علی تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے آسمانوں کو دیکھا، جبریل کی نظر کہیں نہیں آیا، زمین کی تہ کو دیکھا، تحت الثری کو دیکھا، جبریل کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ جو سامنے کھڑا ہے وہی جبریل ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہے تو یہ حضرت علی کے علم کا عالم ہے۔ مگر میرے دوستو دیکھیے سیدہ فاطمہ زہرا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ اس نبی کی شہزادی پر، اس شہزادی کائنات پہ، اس شہزادی رسول پہ، ہمارے ماں اور باپ کی عزت قربان۔ دیکھیے ایک مرتبہ نبی نے مجمع صحابہ میں پوچھا کہ بتاؤ میں سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت چلا، اپنے گھر آیا، سیدہ فاطمہ زہرا سے ملا اور میں نے پوچھا کہ اے سیدہ آج نبی نے ایسا ایسا سوال کیا ہے، عورت کے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جائیے جا کر کہہ دیجئے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد اس کو دیکھے۔
نہ وہ کسی اجنبی مرد کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھے، یعنی کسی غیر محرم پہ نہ اس کی نظر پڑے نہ کسی غیر محرم کی نظر اس پہ پڑے۔ تو یہ آ کر کے حضرت علی نے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اتنا سننا تھا، غیب کا نبی فرماتے ہیں بالکل صحیح جواب ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے ہی جسم کا تو ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اس لیے کہ وہ میرے ہی جسم کا تو ٹکڑا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں اے دنیا والوں، میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے وہ عزت و مقام عطا فرمایا کہ کل بروز محشر جب سیدہ کی سواری پل صراط سے گزرے گی تو باطن عرش سے رب کا منادی یہ ندا دے گا کہ اعلان کرے گا، اے محشریوں، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی اپنی نظروں کو جھکا دو، اس لیے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرانے جنت کی جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گی، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یا رسول اللہ، آپ کی اور آپ کے تمام صحابہ کی دعوت میرے غریب خانے پر۔ نبی نے دعوت قبول فرما لی۔ جب حضور اپنے کاشانِ نبوت سے قدم باہر نکالتے ہیں تو حضرت عثمان غنی نے قدم کو شمار کرنا شروع کر دیا، گننا شروع کر دیا۔ اب حضرت عثمان کے گھر تک حضور کے جتنے قدم ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی نے اتنے غلام خرید کر کے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ تمام صحابہ کھا کے جب شکم سیر ہو گئے، اس دعوت میں مولائے کائنات شیر خدا بھی موجود تھے۔ حضرت علی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میرے اندر بھی وہ استطاعت ہوتی، مجھے بھی وہ طاقت ہوتی، تو آج میں نبی کی دعوت کرتا، نبی کے اصحاب کی دعوت کرتا، آج میرے گھر رسولوں کے تاجدار تشریف لاتے۔ یہ ایک ارادہ لے کر حضرت علی حسرت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے چہرے پہ نظر ڈالی تو فرمایا کہ میرے سرتاج، آج آپ کا چہرہ کچھ مرجھایا سا لگ رہا ہے، ماجرا کیا ہے، معمہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کس بات سے آپ دکھی نظر آ رہے ہیں؟ یعنی فاطمہ، میرے دل میں ایک خیال پیدا ہو گیا کہ آج اگر ہمارے گھر میں بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، جس طریقے سے میرے دینی بھائی حضرت عثمان نے کیا، اور حضرت عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام خرید کر کے آزاد فرما دیا۔ میں بھی یہ دل میں حسرت رکھتا ہوں کہ اے کاش میرے گھر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑ جائیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ علی جائیے اور نبی کو دعوت پیش کر دیجیے، آپ کے دل کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ اب حضرت علی گئے، جا کر حضور کو دعوت پیش کر دیا۔ حضور نے اپنے تمام صحابہ میں اعلان فرما دیا، سب کی دعوت حضرت علی کے گھر اور میری بیٹی فاطمہ کے گھر ہے، لہذا تم لوگ تیار ہو کر دعوت کے لیے چل پڑو۔ سب لوگ وہاں پہنچے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ و فکر میں گم تھے کہ کیا ہوگا، گھر میں کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، حالات تو ایسے ہیں کہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا عظیم الشان گھرانہ ہے کہ
کہ اگر گھر میں کچھ ہوتا بھی ہے، دروازے پہ کوئی سائل آ کر پکارتا ہے تو ساری چیزوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان کے گھر میں آخر کیا ہو سکتا تھا؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میرے سرتاج آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ بے فکر رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے چولہے پہ ہانڈیوں کو چڑھا دیا اور گھر کے ایک کونے میں جا کر مصلی بچھا دیا، ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار آج تیری بندی فاطمہ کی عزت کا سوال ہے، اے میرے مولا آج تیرا نبی فاطمہ کے گھر مہمان بن کر اپنے اصحاب کے ساتھ آیا ہے، اے پاک پروردگار تو جنت سے کھانے کا انتظام فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ہاں ابھی دعا سے نیچے بھی نہیں آئے تھے، جب کھول کر کے ہانڈیوں کو دیکھا گیا اس میں جنتی کھانے بھرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کو کھانا کھلایا گیا، تمام اڑوس پڑوس کے لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، مگر وہ کھانا اسی طریقے سے تھا، بالکل گھٹا نہیں، کسی قسم کی کمی نہیں آئی، کھانا اسی طریقے سے تھا۔ عجیب لذت اور خوشبو کھانے سے آتی تھی، اتنا بہترین، اتنا خوشبودار، اتنا لذیذ اور اتنا شاندار کھانا صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ابھی کھانے ہی کے تعلق سے چرچا ہو رہا تھا کہ یہ تو بڑا لذیذ اور خوشبودار کھانا تھا، آج تک ہم نے نہ کبھی کھایا نہ کبھی دیکھا، اتنا حسین کھانا یہ کہاں کا کھانا تھا۔ ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابیوں یہ کھانا جو تم نے کھایا ہے یہ دنیاوی کھانا نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھا دیا، دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھا دیا ہے۔ یہ کھانا جو تم نے ابھی کھایا یہ دنیاوی کھانا نہیں بلکہ جنتی کھانا ہے۔ اب حضرت علی سے فاطمہ زہرا نے پوچھا اے علی اب آپ کی اور کون سی خواہش ہے؟ کہا میرے بھائی عثمان نے حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد فرمایا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا پھر جو ہے اپنا مصلی بچھاتی ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں پروردگار جس طریقے سے عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا، اے پروردگار کاشانہ نبوت سے لے کر حضرت علی کے گھر تک تیرے محبوب کے جتنے قدم پڑے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے میں اتنی ہی امت رسول کو تو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے میرے پروردگار جتنے قدم تیرے نبی کے حضرت علی کے گھر تک پڑے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے میں اتنی امت کو گنہگار امت کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ابھی حضرت فاطمہ کے ہاتھ دعا سے نیچے بھی نہیں آئے تھے، جبریل حضرت علی کے گھر نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے میرے آقا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش فرماتا ہے اور سلام کے بعد یہ پیام آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی بندی فاطمہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے دعا پر رب العالمین نے آپ کے کاشانہ نبوت سے علی کے گھر تک جتنے قدم ہوئے ہیں ان تمام قدموں کے بدلے میں تمام جو آپ کے گنہگار امت کے افراد تھے جن کی قسمت میں جہنم لکھ دیا گیا تھا انہیں جہنم سے آزاد فرما کے جنتی بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی دعائیں مستجاب کا اثر ہے۔
اور جانتے ہیں روایتوں میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور کئی دنوں سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور بھوک سے نڈھال ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا نے ایک بوٹی اور 2 روٹی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، ابا حضور اسے کھا لیں، ابا حضور اسے تناول فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بظاہر تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، واہ واہ سبحان اللہ۔ کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ بظاہر پیٹ میں پتھر، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا نبی بادشاہ کائنات ہے، واہ واہ سبحان میرا اللہ۔ رسول ساری دنیا کا مالک ہے، خالق کل نے انہیں مالک کل بنا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں عطا فرما دیا، سبحان اللہ سبحان میرے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر اگر میں چاہوں تو ابھی یہ اونٹ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے سونے کا بن کے چلنے لگے، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سونے کا بن کے چلنے لگے، مگر میرے نبی پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ سیدہ زہرا کو پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کئی روز کے بھوکے پیاسے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے گھر سے 2 روٹی اور 1 بوٹی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اسے ڈھک کر کے حضور لے کر سیدہ کے گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ اسے کھولو۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے اسے کھولا تو کیا دیکھا کہ روٹیاں بھی بے حساب تھی اور بوٹیاں بھی بے حساب تھی، سبحان اللہ۔ روٹیاں بھی بے حساب تھی اور بوٹیاں بھی بے حساب تھی، یعنی بہت زیادہ تھی۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی جانب سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اسے لے جا اور تمام پڑوسیوں کو کھلا دے۔ تمام پڑوسیوں کو کھلا دیا گیا، مگر اس میں سے ذرہ برابر کم نہیں ہوا۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی گھر کے بچوں کو کھلا دے۔ گھر کے بچوں کو کھلا دیا گیا، ذرہ برابر کم نہیں ہوا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹی اب اسے تو کھا لے۔ حضرت فاطمہ کھاتی ہے، تناول فرماتی ہے، رسول پاک کھاتے ہیں، مگر پھر بھی کھانا اتنا ہی کا اتنا بچا رہا، سبحان اللہ اتنا ہی کا اتنا بچا رہا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کا یہ کمال ہے۔ اب بتائیے جس نبی کے لعاب دہن میں اتنی برکت ہو، اس نبی کے ذات اقدس میں کتنی برکت ہوگی، اس نبی کے پورے جسم نازلی کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ صحابیوں کو
ایک پیالے دودھ میں میرے مصطفیٰ نے پلا دیا، سب پی کے شکم سے ہو گئے، پھر بھی دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصحاب صفہ کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا۔ اب دیکھیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تنہا تنہا گھر کا سارا کام کاج کیا کرتی تھی، اور کام کاج کرنے کی وجہ سے، چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں، بہت سے غلام حاصل ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابا جان، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک لونڈی مجھے بھی عطا کر دی جاتی تاکہ گھر کے کاموں میں آسانی ہوتی۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اے جانے بیٹا، تم سے زیادہ مستحق بدر کے یتیم بچے ہیں، تم سے زیادہ مستحق بدر کے وہ یتیم بچے ہیں، ان غلاموں کے، ان باندیوں کے تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا عرض کرتی ہے کہ ابا حضور، ایک غلام دے دیا جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بیٹی، یہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ تمہیں میں غلام عطا کر دوں اور اصحاب صفہ بھوک کے سبب پیٹ پہ پتھر باندھے رہے، اصحاب صفہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے رہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹی، اس سے بہتر عمل میں تجھے بتا دیتا ہوں، اس سے بہتر وظیفہ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تو کبھی تھکے گی نہیں، کبھی تجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رات کے وقت، اے میری جانی پدر، اے پیاری بیٹی فاطمہ، رات کے وقت تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اس سے تو کبھی تھکے گی نہیں، کبھی تجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی تو پریشان نہیں ہوگی، کام کرنے میں تجھے دقتیں پیش نہیں آئیں گی، دشواریاں پیش نہیں آئیں گی۔ تو میرے دوستو، اسی کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اور اس کو جو اپنا وظیفہ بنا لے، چاہے وہ جتنا بھی محنت کا کام کرے، کبھی وہ تھک نہیں سکتا ہے، اس وظیفے میں وہ برکت ہے۔ تو میرے دوستو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کا گھر کتنا پیارا گھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کے ایک مرتبہ حسنین کریمین کی طبیعت خراب ہو گئی، تو حضرت فاطمہ زہرا نے نظر مانی، منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے بیٹوں کو شفا دے دے تو میں 3 روزے رکھوں گی، 3 روزے رکھوں گی، یہ منت مان لی۔ اتفاق سے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جائیے کہیں سے جا کر کسی سے قرض لے کر کے کچھ جو کے آٹے لے آئیے تاکہ جو ہے کچھ روٹیاں پکا کر کے افطار کا انتظام کیا جا سکے۔ حضرت علی لے آئے، شام کے وقت افطار کا انتظام کیا گیا، روٹیاں پکائی گئی، سب بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وقت مغرب ہو تو افطار کریں کہ اچانک دروازے پہ آ کر ایک فقیر نے کہا کہ اے علی، اللہ کے لیے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اتنا سننا تھا کہ گھر میں جو کچھ پکا تھا افطار کے لیے وہ سب اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا گیا، سب اس فقیر کو دے دیا گیا۔ پھر دوسرے روز اور پانی پی کر کے، پانی سے افطار کر کے قناعت کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے روز جو کی روٹی پکائی گئی، روزہ رکھا گیا تھا، جو کی روٹی کے ذریعے افطار کا انتظام کیا گیا کہ جب وقت مغرب ہوگا تو اسے کھا کر کے افطار کریں گے اور اس سے اپنی بھوک مٹائیں گے کہ اچانک وقت مغرب سے پہلے ہی پھر دروازے پہ فقیر نے آ کر کے آواز دی کہ اے علی، خدا کی راہ میں تم مجھ جیسے بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ اب اتنا سننا تھا کہ جو بنایا گیا تھا افطار کے لیے وہ اٹھا کر لے جا کے وہ سب کا سب اس فقیر کو دے دیا گیا۔
میرے دوستو اس طریقے سے پھر تیسرے روز اس روز بھی پانی سے افطار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قناعت کر لیا گیا. پھر تیسرے روز روزہ رکھا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے جو کہ جو آٹے بچے ہوئے تھے اس سے روٹی تیار کی گئی. اب تیسرے روز بھی افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وقت مغرب سے پہلے ہی آ کر صاحب نے آواز دی, اے علی خدا کی راہ میں مجھ جیسے بھوکے کو کھانا کھلا دو. اب وہ جو کھانا تھا وہ بھی اٹھا کر کے اس فقیر کو دے دیا گیا. جب یہ ساری چیزیں دے دی گئیں اور حضرت علی نے اور ان کے گھر کے سارے لوگوں نے پانی سے افطار کیا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں آیت قرآنی نازل فرما دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نبی کا گھر ہے, یہ علی کا گھر ہے, ایسا گھر کہ رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے, واہ واہ, سبحان اللہ. فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. گھرانے کی شان ہے یہ, مصطفیٰ جانے رحمت کے گھرانے کی شان ہے کہ وہ خود تو بھوکے رہ لیتے ہیں مگر فقیروں کو, غریبوں کو, سائلوں کو بھوکا نہیں رکھتے. آج کا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی فقیر آ گیا اسے جھڑک دیا جاتا ہے یا اسے بھگا دیا جاتا, مگر یہ نبی کے گھر والے ہیں کہ جنہوں نے خود تو بھوکا رہ کر سب کا سب کھانا اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں عطا فرما دیا, اس فقیر کو دے دیا, سائل کو دے دیا. تو میرے دوستو سیدہ فاطمہ کو اور اولاد رسول کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا, اتنی بڑی منزلت عطا فرمائی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو سنو اے دنیا والو, کان کھول کر کے سن لو کہ سنو, تمام نبیوں کی نسلیں اور دنیا میں جتنے انسان ہیں نظام کائنات کے اعتبار سے انسانوں کی نسلیں, آدمیوں کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ میرا نسب, میرا خاندان میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹی فاطمہ سے چلے گا اور صبح قیامت تک جو نبی کی آل آتے رہیں گے, جو فاطمہ زہرا کی نسل سے پیدا ہوتے رہیں گے, وہ رسول اللہ کے بیٹے کہے جاتے رہیں گے. تو میرے دوستو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے, اللہ اکبر کبیرہ, کہ مقام فاطمی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. میرے دوستو حضرت خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ اور علامہ مقریزی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان تمام حضرات نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام قاضی جمال الدین تھا. قاضی جمال الدین ایک مرتبہ محمود اجمی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, جو گورنر تھے اپنے وقت کے بڑے گورنر تھے, محتسب تھے. ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سید عبد الرحمن طباطی کے یہاں مجھے لے چلیے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, اپنی غلطی کی معافی تلافی کرنا چاہتا ہوں. لہذا گورنر صاحب انہیں لے کر کے سید عبد الرحمن طباطی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہاں پہنچنے کے بعد دروازے پہ دستک دیا, اندر سے آواز آئی کون, اور یہ سید عبد الرحمن طباطی کون تھے؟ یہ مؤذن تھے, مسجد کے مؤذن تھے. تو میرے دوستو دروازہ کھول دیا گیا, اندر داخل ہوئے, گورنر کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں پڑ گئے. کیسے آنا ہوا؟ کہا ایسی ایسی بات ہے, میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہا آپ سے کون سی غلطی ہوئی کہ میں آپ کو معاف کر دوں؟ کہا ایسا ہے کہ کل کی بات ہے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں آئے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور آپ مجھ سے اونچے مقام پہ بیٹھ گئے تھے. تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, بادشاہ ملک ظاہر برقوب کی بارگاہ میں
آپ اونچے مقام پہ بیٹھے تھے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ مؤذن ہو کر مجھ سے اوپر اونچے مقام پہ بیٹھا ہے۔ میرے دل میں صرف اتنا خیال پیدا ہوا تھا کہ رات جب میں سویا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ خواب میں حضور آئے اور فرماتے ہیں کہ اے محمود، کیا تو میرے شہزادے سے نیچے بیٹھنے کو شرم محسوس کرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے کہ میرا شہزادہ اوپر بیٹھا ہو اور تو نیچے بیٹھے؟ یہ تو تیرے لیے سعادت کی بات تھی اور تو اس میں اپنے لیے بدتری تصور کرتا ہے، تو اپنے لیے کمتری تصور کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرا ضمیر ہل گیا اور میں نے سوچا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو ضرور نبی کونین مجھے معاف کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ اولاد فاطمہ کا مقام ہے۔ اور دیکھیے، شیخ اکبر اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن اسحاق بغدادی کے خواب میں حضور تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد نبی کریم فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے قید خانے میں جو قید خانہ قاتل ہے، قید خانے میں جو ایک قیدی قاتل ہے جس نے قتل کا جرم کیا ہے، اسے رہا کر دو، اسے رہا کر دو۔ اب چونکہ وہ جو ہے پریشان ہو گئے کہ قاتل کو رہا کرنے کے لیے حضور فرما رہے ہیں، آخر یہ کیسا قاتل ہے؟ جب خواب سے بیدار ہوئے، انہوں نے ابراہیم بن اسحاق بغدادی نے اپنے عملہ کے لوگوں کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلا کے پوچھا کہ کوئی قاتل یہاں موجود ہے جس نے قتل کیا ہے، جس نے کسی کی جان لی ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک قاتل ہے جو قتل کا ارتکاب کیا ہے، کہا اسے لایا جائے۔ جب اس کو سامنے لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ بتا، تو نے یہ قتل کیوں کیا، کس لیے کیا، سچ سچ بتا دے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بالکل سچ سچ بتاؤں گا، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈکیت تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے کرمنل تھے، بہت بدمعاشی کیا کرتے تھے، عیاشی کیا کرتے تھے۔ لہذا ایک بڑھیا کو ہم نے غلط ارادے سے غلط کام کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ وہ روز نئی نئی دوشیزاؤں کو لا کر کے ہم لوگوں کے حوالے کیا کرے، ہم اس بڑھیا کو تنخواہ دیا کرتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بڑھیا ایک عورت کو لے کر کے آئی، ایک خاتون کو لے کر کے آئی جس نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ کہا وہ انقلاب کیسا تھا؟ کہا کہ جب وہ میرے سامنے آئی، اس نے کہا کہ اے شخص، مجھ سے اللہ کا ڈر پیدا کر، مجھ سے میرے بارے میں اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر، اور اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ لہٰذا ہم اسے لے کر کے حجرے میں داخل ہوئے اور وہاں جانے کے بعد چہرے پہ پانی کے چھینکے مارے، وہ ہوش میں آئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آخر تم بے ہوش کیوں ہو گئی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ دیکھو دیکھو، میں ایک سیدانی ہوں، میں ایک سید ذاتی ہوں، فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، نبی کونین کی شہزادی ہوں، نبی کونین کے گھر کی لاڈلی ہوں۔ لہٰذا مجھے اس بڈھی نے پہلا پھسلا کر غلط ارادے سے یہاں لے کر کے تمہارے حوالے کر دیا ہے، مگر یاد رکھنا میرے بارے میں خدا کا خوف پیدا کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے نبی کونین کو۔ اب اتنا سننا تھا کہ اس قاتل کے دل پہ خوف طاری ہو گیا، آخر تھا وہ بھی مسلمان۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جرائم نے اس کے سینے کو چھلنی کر دیا تھا، جرائم نے اس کے دل کو کالا کر دیا تھا، مگر اس کے سینے میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ الگ ہو جاؤ اور اس سید زادی کو ہاتھ لگانے کی غلطی بھی مت کرنا، اس لیے کہ یہ نبی کونین کی شہزادی ہے۔ تو میرے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان لوگوں کو ہٹا کر کے اور میں اس کے ساتھ غلط ارتکاب کرنے والا ہوں، وہ مجھ سے لڑ پڑے۔ لہٰذا میں نے تلوار نکالی اور ان تمام کے سروں کو اس کے جسم سے الگ کر دیا، سب کو جہنم میں پہنچا دیا
اور میں جو ہے پکڑا گیا اور میں آپ کا قیدی بن کر کے یہاں آ گیا. تو حضرت ابراہیم بن اسحاق بغدادی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا کہ واقعی تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. اور دیکھیے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود اس کا کفیل بن کر، اس کا ضامن بن کر تشریف لائے اور کہا کہ قاتل کو رہا کر دو، یہ بے قصور ہے، یہ بے گناہ ہے. لہذا میرے دوستوں، سادات کرام کی اولاد فاطمہ کی یہ عزت و تکریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر روز محشر مسکن فاطمہ عرش الہی کے نیچے ایک سفید گنبد ہوگا، ایک سفید گنبد ہوگا جس کی روشنی بڑی چمکدار ہوگی. یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام ہے. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، ان قریب میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا رونے لگی، آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو گئی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے ان کے کان میں ایک بات کہی جس سے وہ ہنسنے لگی. تو ازواج مطہرات نے پوچھا کہ اے فاطمہ، وہ کون سی بات تھی جسے سن کر کے آپ رونے لگی؟ اور پھر جب نبی نے آپ سے کہا سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی. کہا نبی نے پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا وہ تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ حضور کے وصال کے 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا. اور اس قدر پیاری تھی سیدہ فاطمہ زہرا کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب آیت کریمہ امت کے غم میں حضور ہونے لگے، آیت کریمہ کے نزول کے بعد جب آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ اپنی امت کے بارے میں، اے محبوب آپ اپنی امت کی فکر کریں، اپنی امت کا غم کریں کہ آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو میرے دوستو، اتفاق ایسا ہوا کہ حضور تو ہمیشہ امت کے غم میں روتے رہتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. حضور سرور کائنات رونے لگے، ساتھ ساتھ صحابہ بھی رونے لگے. تو صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب بھی نبی کونین غم زدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، اور حضرت فاطمہ جب سامنے چلی آتی ہے تو غم دور ہو جاتا ہے، حضور کا رونا کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ سوچ کر صحابہ نے حضرت فاطمہ زہرا کو بلا لیا، گئے اور فاطمہ زہرا کو بلا کے لے آئے. چلیے حضور اشکوں کی برسات فرما رہے ہیں، حضور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لائی اور کہا کہ ابا حضور آپ امت کے غم میں رو رہے ہیں، رب امتی کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں. ابا حضور آپ بے فکر رہیں. اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا فوراً مخاطب ہوئی حضرت ابو بکر صدیق سے اور عرض کرتی ہیں شیخ المہاجرین، یہ بتائیے کہ کیا آپ امت کے بوڑھوں کی ضمانت لیتے ہیں؟ کیا آپ امت کے بوڑھوں پر فدا ہوتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں. پھر حضرت علی کی طرف مخاطب ہوئی، کہا کہ اے علی بن ابی طالب، یہ بتائیے کہ آپ امت کے جوانوں کی ضمانت لیتے ہیں، امت کے جوانوں پر فدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں.
پھر حضرت امام حسن اور حسین کی طرف مخاطب ہوتی ہوئی سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بیٹو یہ بتاؤ کہ کیا تم امت کے بچوں کی ضمانت لیتے ہو؟ تم امت کے بچوں پر فدا ہوتے ہو؟ دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہاں امی جان ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ اب اتنا سننا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں تمام امت کی ضمانت لیتی ہوں، تمام امت پر فدا ہوتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، روایت میں آیا جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور سلام کے بعد یہ پیام بھیجا ہے، اے میرے آقا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ آنسو نہ بہائیں، آپ کی بیٹی فاطمہ جو چاہے گی اللہ وہی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول گلستان علی ہیں، حسنین ہیں دو پھول گلستان علی ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا جو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرضی کے موافق عطا فرماتا ہے، ان کی مرضی کا خیال رکھتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں جانے والے تو ہر طرح سے جاتے ہیں، مگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کا عالم کیا ہے؟ وہ دنیا سے پردہ بھی فرماتی ہیں، تو یہ عالم ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے پہلے ہی فرما دیا کہ مجھے کوئی غسل نہ دے، میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے۔ اور انتقال سے پہلے ہی سیدہ فاطمہ زہرا نے جو غسل فرما لیا تھا اسی غسل پر آپ کا جنازہ بھی ہوا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو مدینے کا یہ رواج ہے، یہ دستور ہے کہ جب جنازہ چلتا ہے تو اوپر سے بالکل برہنہ ہوتا ہے جس سے چرندوں پرند کی نظر بھی پڑتی ہے اور اس سے جنازے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب میرے جنازے کو نکالا جائے تو رات کے اندھیرے میں نکالا جائے اور اس اعتبار سے نکالا جائے کہ اس پر سرخ رنگ کی چادر ڈال دی جائے۔ یہ جنازے پر جو سرخ رنگ کی چادر ڈالنے کا رواج عورتوں کے جنازے پہ شروع ہوا، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے سے ہی شروع ہوا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا کہ جب مجھے نکالا جائے، میرے جنازے کو نکالا جائے تو اس انداز سے نکالا جائے کہ میرے جنازے پہ نظر نہ چرندوں پرند کی پڑے اور نہ چاند اور سورج کی پڑے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، مہ کے معنی چاند اور مہ کے معنی سورج۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا آنچل وہ ہے جس کو نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ چادر فاطمی کی تو شان ہی الگ ہے، چادر فاطمی کا مقام ہی الگ ہے۔ ایسی مقدس چادر کہ جس چادر پر دنیا کی ساری عزتیں قربان، جس پر حیاداری قربان، جس پر عزت و ناموس قربان، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی سے سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ اے علی، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کئی روز گزر گئے کہ بچے بھوکے ہیں۔ یہ جو مائک کے پاس بیٹھا ہے اس نے شروع میں ہی مائک کی آواز اتنا کم کر دیا ہے، تھوڑا آواز بڑھا دے۔ پہلے آواز ٹھیک تھی، میں بیٹھا تو آواز کم کر دیا۔
درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، حضرت علی سے سیدہ نے فرمایا کہ اے علی جائیے اور جا کر یہ چادر فروخت کر کے بازار سے آ جائیے، بازار میں یہ چادر فروخت کر دیجئے، اور اس سے جو آپ کو درہم و دینار حاصل ہو، جو دراہم حاصل ہو، ان سے جو ہے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید کر کے لے آئیے تاکہ بچوں کو میں بنا کے کھلا سکوں۔ حضرت علی بازار گئے، بازار جانے کے بعد شیر خدا نے چادر پاک کو فروخت کر دیا 6 درہم میں۔ 6 درہم میں وہ چادر فروخت کر دی گئی۔ اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور داماد رسول حضرت علی جب آگے بڑھے، ایک سائل نے آواز دیا اور کہا کہ علی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، میں کئی روز کا بھوکا ہوں، کئی روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت علی کے دریائے رحمت میں جوش آیا اور علی نے اسے وہ 6 درہم عطا فرما دیا۔ 6 درہم دینے کے بعد مولا کائنات نے اب سوچا کہ اب تو ہاتھ خالی ہوا، اب چلو گھر کی طرف چلتے ہیں۔ کہ جیسے ہی گھر کی طرف چلے تھے، راستے میں ایک شخص بہت خوبصورت اونٹ لے کے کھڑا تھا۔